معروف نے کمال کر دیا. کیا کیا؟ کہ دریا کو کہا دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی رک جا. امام نے کہا معروف کو بلاؤ. معروف کو لایا گیا. مولا نے کہا معروف اب یہ بھی کمال دکھانے لگا. جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں نا علی کے موالیوں کے فضائل کو سن کر، مولا بھی خوش ہوتے تھے اپنے اصحاب کے فضائل کو سن کر. کہ معروف اب یہ کمال دکھانے لگا. کہ مولا کیسا کمال؟ کہ معروف تو نے کیا کہا دریا کو؟ کہ مولا میں نے کہا اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی رک جا. کہ معروف تیرے سر میں ایسا ہے کیا کہ دریا تیرے سر کی قسم سن کے رک گیا؟ کہ مولا کیا دریا کی مجال کہ میرے سر کی قسم کو نہ مانتا؟ ارے اتنی مدت ہو گئی اس سر نے آپ کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے تو تصور کیجئے جو سر در اہل بیت کی جوتیاں اٹھائے دریا اسے نہ نہیں کہتا. لیکن ہماری گھر میں بیوی نہیں سنتی. فرمایا علی والے کا یہ مقام ہے، دریا اسے نہ نہیں کہتا. یہ وہ مقام ہے کہ جو انسان مقام میں ولی تک پہنچ جاتا ہے. ہم تمہیں ولی بنانے کے لیے آئے ہیں، تو دنیا میں ولی بننے کے لیے آیا. کہ چھٹ امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، مولا دیکھنا چاہتا ہوں خدا کس طرح زندگی دیتا ہے، کس طرح موت دیتا ہے. امام نے کہا کہ یقین نہیں. کہ مولا یقین ہے، اطمینان نہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہ امام نے کہا ابراہیم نے جس طرح زندہ کیا تھا اسی طرح؟ کہا مولا اسی طرح. امام نے کہا 4 پرندوں کو لایا گیا. فرمایا اس کو ذبح کیا. کہ گوشت کو گوشت سے جدا کر، ہڈی کو ہڈی سے جدا کر، پر کو پر سے جدا کیا. کہ رکھ کر آیا امام کے پاس. کہ مولا اب بلائیے. جلدی میں کہا مولا اب بلائیے. امام نے کہا میں کیوں بلاؤں؟ تو بولا. کہ مولا میں بولا؟ کہاں بولا. ایک مرتبہ اس نے آواز دی. گوشت سے جدا ہوا، ہڈی سے جدا ہوئی، پر سے جدا ہوا. پرندوں نے میرے چھٹے امام کا طواف کرنا شروع کر دیا. امام نے کہا یقین آ گیا؟ کہا مولا یقین آ گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا. اس وقت کاٹا ابراہیم نے تھا، رکھا ابراہیم نے تھا، بلایا ابراہیم نے تھا. آج اگر میں نے کاٹا کوئی بات نہیں، رکھا میں نے کوئی بات نہیں، بلاتے آپ تو سمجھ میں آتا ہے آپ مولا ابراہیم ہیں. لیکن یہ پرندے میرے کہنے پر کیسے آئے؟ امام نے فرمایا یہ بتا ابراہیم کون تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ بھی ہمارا شیعہ تھا، تو بھی ہمارا شیعہ. اگر ابراہیم بلا سکتے ہیں تو فرمو ہمارے شیعہ تھے، تو بھی ہمارا شیعہ. اب شیعہ ہے کون؟ شیعہ ہے کون یہ سمجھنا ضروری ہے نا. آج تو ہر کوئی کہتا میں شیعہ، لیکن شیعہ ہے کون؟ شیعہ بنے تو کیسے بنے؟ شیعہ بننے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ شیعہ بن گئے تو ولی بن جاؤ. دنیا میں ہم ولی بننے آئے. یہ ولی کس طرح بنے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے بہت کہا جاتا ہے نماز پڑھو، بہت کہا جاتا ہے متقی بنو، بہت کہا جاتا ہے شیعہ بنو، لیکن بتایا نہیں جاتا کیسے بنے. سنتے تو سب ہے، کسی اس زمانے میں کس کو نہیں پتا حق و باطل کا، لیکن مسئلہ عمل کرنے کا. ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس ڈیپتھ میں جانا بہت ضروری ہے. یہ چھٹے امام بیٹھے، سب نے سنا. ایران سے کچھ آئے، مولا آپ قیام کریں، تلواریں اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام نے کہا کہ کتنے شیعہ ہیں؟ پورا گاؤں ہے، بھرا ہوا ہے، بڑی تعداد. امام نے فرمایا مجھے شیعہ نظر نہیں آتے. محب ہو، محبت بہت کرتے ہو مجھ سے، لیکن شیعہ نہیں ہے. کہ مولا کیوں؟ امام نے کبھی بتائے دیتے ہیں. تنور تھی، بھڑکتی ہوئی آگ تھی. امام نے تنور کا دروازہ اٹھایا، کہا کود جا. تو کہا مولا کیوں؟ خودکشی حرام ہے.
شرعی مسئلہ بتانے لگے امام کو، مولا خودکشی حرام ہے، آگ میں جل جاؤں گا، کیوں کودوں؟ آج جب ہم کہتے ہیں قبلہ یہ کام کرو واجب ہے تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ پڑھے لکھے پروفیسر کہتے ہیں کیوں؟ ہمیں اس کی فلسفی بتائیے کہ ہم روزہ رکھیں تو کیوں، ہم خمس دیں تو کیوں، ہم داڑھی رکھیں تو کیوں، اس کی فلسفی بتائیے۔ بھائی اگر فائدہ بتایا جائے تو ہر کوئی کرے گا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں اس پانی کے پینے سے شفا ملے گی تو صرف شیعہ نہیں پیئیں گے، ہر کوئی آئے گا پینے کے لیے۔ وہ لوگ جو حسین ابن علی کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو جناب سکینہ کے جھولے کو نہیں مانتے، جناب علی اصغر کے جھولے کو نہیں مانتے، امامت امام حسین کو نہیں مانتے، لیکن محرم میں منتیں مانگنے آتے ہیں، کیونکہ سنا۔ بھائی ہندو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ منتیں مانگنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اہل سنت آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جبکہ انہوں نے مولا علی کو پہلا امام نہیں مانا، ولی مانا، عالم مانا، عادل مانا، اگلی بات میں آؤں گا، لیکن آتے ہیں منتیں مانگ۔ کیوں؟ کیونکہ پتا چلا اس در سے کچھ ملتا ہے، فائدہ، پروفٹ یہیں سے ملتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو پتا چلے فلاں شہر میں فلاں حکیم ہے، ہاتھ میں بڑی شفا، لیکن ہے علی کا دشمن، لوگ جاتے کہ شفا ملے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فائدہ۔ فرمایا فائدے کی وجہ سے دین محمد پہ عمل نہیں کرنا، اطاعت کی وجہ سے۔ اگر مولا نے کہا یہ کرو، کیوں نہیں کہنا مولا کیوں؟ یہ کروں تو کیوں؟ فرمایا اس کیوں پہ اگر چلے آئے، فائدہ اگر نکل آئے تو سب عمل کریں گے، پھر تم اور دوسرے کا ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا آگ میں جل جاؤں گا۔ امام نے کہا بیٹھ جا۔ اسی وقت مولا کا صحابی آیا ہار ہمدان، امام نے کہا کود جا۔ نہیں کہا مولا کیوں جلوں گا؟ جی مولا، کود گیا۔ بھائی ہٹلر کا سب نے سنا ہے؟ فرمایا اپنے فوجیوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کود جاؤ، یہ سر کہہ کے کود جاتے تھے۔ یعنی کم از کم ہٹلر کے فوجیوں جتنا علی کو مانو، اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ امام کو یہ نہیں کہ مولا کیوں، یہ کود گیا۔ امام نے دروازہ بند کر دیا۔ اب مولا نے کہا سنا ہے تمہاری بیوی بیمار ہے؟ کہا مولا بیمار ہے، کہا ہم دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے۔ امام نے کہا سنا ہے تمہارا فلاں ہمسایہ پڑوسی تنگ دست ہے، یہ پیسے اس کو جا کر دے دینا۔ سنا ہے فلاں جگہ پر دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، ہماری طرف سے ان کو یہ وصیحت کر دینا۔ کہ امام بتاتے رہے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا رہا۔ کہ مولا آپ یہ پوچھ رہے میری بیوی کیسی؟ وہ تو اپنے گھر پہ ہے، یہ جو سامنے جل رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں، آپ کو اپنے شیعہ کو آگ میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ امام نے نگاہ امامت سے دیکھ کر کہا، امام نے کہا یہ بتا گیا کس کے کہنے پر ہے؟ گیا کس کے کہنے پر؟ ایک مرتبہ تنور کا دروازہ اٹھایا کہ آگ گل و گلزار میں بدل گئی۔ امام نے فرمایا ابراہیم بھی آگ میں گیا تھا، وہ بھی ہمارا شیعہ تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا، یہ بھی میرا شیعہ ہے، آگ جلائے تو کیسے جلائے؟ اگر ولی بننا چاہتے ہو تو ہمارے در کے نوکر بنو، اور نوکری کا مطلب ہے کیوں نہیں، نہ نہیں، وسلموا تسلیما، جو کہا اس کے لیے سر ہمیں تسلیم کر دو، جھکا دو۔ کہ سلمان سے پوچھا کہ سلمان علی کی اطاعت کس طرح کرتے ہو؟ تو سلمان نے کہا مولا جہاں آپ کے قدم ہوتے ہیں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ آج مسئلہ دینداری کا نہیں، آج مسئلہ شیعوں کے کم ہونے کا نہیں، آج مسئلہ اطاعت ہے۔ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں منبر پر جاتا تھا تو یہی کوفے والے علی کو بخن بخن کہتے تھے، علی کو مبارکیں دیتے تھے، کیونکہ افصح الناس فی العرب علی بن ابی طالب، عرب میں فصیح ترین بلیغ ترین کلام کرنے والے شخص مولا علی مرتضیٰ تھے۔ پر جب علی کلام کرتے تھے لوگ واہ کرتے تھے، لوگ نعرے مارتے تھے یا علی کیا کہنا آپ کا، لیکن یہی علی کہتے تھے جنگ پہ چلنا ہے تو یا علی سردی ہے،
یا علی گرمی ہے. مسلم جب کوفے میں آئے پوری مسجد بھر گئی مسلم کی فصاحت اور بلاغت اور خطبے کو دیکھ کر. لیکن فرمایا جب وقت امتحان آیا یہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے. مولا کہتے تھے آؤ چلنا کہ یا علی سردی ہے, آؤ چلنا یا علی گرمی ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کبھی کہتا ہوں چلو کہتے ہو گرمی, کبھی کہتا ہوں چلو کہتے ہو سردی ہے. کل تم سب کو آنا پڑے گا اگر علی کے شیعہ, اگر علی کے شیعہ. کہا یا علی حاضر ہیں آپ کے لیے. امام نے ایک شرط ہے, کل جب سب آؤ تو سروں کو منڈوا کے آنا. جیسے ہم ٹنڈ کہتے ہیں نا, ٹنڈ کروا کے آنا. اب عرب جو ہیں آپ کی طرح بال نہیں رکھتے تھے, ان کی بڑی بڑی زلفیں ہوتی تھیں. سب نے کہا یا علی بال کیا ہیں آپ پہ جان قربان کر کے آئیں گے. فرمایا سب نے بال کٹوائے. ان سب میں ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. گھر گیا بیوی کو کا ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ علی نے کہا کل بال کٹوانے. بیوی نے کہا اگر بال کٹوائے تو پھر میرے پاس نہیں آنا. گنجا شوہر کس کو اچھا لگتا ہے؟ کہ میرے پاس نہیں آنا, پھر اسی لشکر میں رہنا. اب پھنس گیا, بیوی کی سنے یا علی کی سنے. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ باپ کی سنے یا علی کی سنے, ماں کی سنے یا علی کی سنے, رشتہ داروں کی سنے یا علی کی سنے, محلے کی سنے یا علی کی سنے, پیسے کی سنے یا علی کی سنے. یہی جنگ ہے, یہی لڑائی ہے کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. کیا مطلب؟ ہر دن عاشورا ہر زمین کربلا. کیا مطلب؟ فرمایا یہ عاشورا یہ زمین تیرے اندر ہے. کہ مولا فرماتے دو لشکر ہیں تمہارے اندر, ایک لشکر رحمان ہے, ایک لشکر شیطان ہے. یہ 24 گھنٹہ جنگ ہوتی رہتی ہے. کبھی تو حسین کے لشکر میں جاتا ہے, کبھی تو شیطان کے لشکر میں جاتا ہے. یہ پھنس گیا, سنے تو کس کی سنے. بیوی نے کہا ایک بیچ کا راستہ ہے, اور یاد رکھیے بیچ والے ہمیشہ جہنم میں جاتے ہیں. کہ ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی علی والے بن جاؤ یا ادھر والے بن جاؤ, کہ میں بیچ کا ہوں, ان کو بھی مانتا ہوں ان کو بھی مانتا ہوں. تو بیچ دو کشتیوں پہ سوار, نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. کا بیچ کا راستہ ہے. بالوں کو چھوٹا کرو, سر پہ کپڑا باندھ دو, اور لشکر کی دوسری تیسری لائن میں کھڑے ہو جانا. علی کو کیا. اب جس کا ایمان اتنا ہو کہ کپڑے کے نیچے علی کو پتہ نہیں لگتا, جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو, اس سے چھپاؤ گے علی کو پتہ نہیں چلے گا. اس نے کپڑا باندھا, لشکر کی دوسری تیسری لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا. مولا علی اپنے گھوڑے پر سوار ہے, ذوالفقار کنارے پر ہے. مولا دیکھتے گئے ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا, ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑے کو اتارا. امام نے کہا جب تو علی پہ بال قربان نہیں کر سکتا, جان قربان کیسے کرے. یہ وقت امتحان. کہتے ہیں قبلہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا. اکثر جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کاظمی صاحب امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا. شام بھی ہو گیا, خروج سفیانی یہ داعش وغیرہ بھی آ گئے, عراق میں روزوں پر حملے بھی ہو گئے, اور روایات میں ہے کہ کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. قبلہ اتنے بم دھماکے ہوئے, ندیاں بھی بہہ گئیں, امام کیوں نہیں آتے. تو جواب امام کی زبان سے سنیے. آیت اللہ مرعشی نجفی. امام دیکھیے مقصد امام کیا ہے. امام آئے گا تو کیا کرے گا. پہلا سوال, مولا آئیں گے حکومت قائم کریں گے. ہم حکومت قائم کرنے میں مولا کی مدد کریں گے کہ پوری دنیا میں حکومت امام زمانہ قائم ہو جائے گی, اور ہم مدد کریں گے امام کی. تو امام فرماتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ بس اسٹاپ پر بیٹھ جاؤ, ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ جاؤ کہ کب ٹرین آتی ہے. ہم انتظار اسی طرح کر رہے ہیں, انتظار میں ہے کہ مولا کی ٹرین کب آتی ہے, یہ بس کب آتی ہے, ہم چڑھیں اور امام کا ظہور. فرمایا نہیں, فرمایا مقصد ظہور امام ہے حکومت امام, مولا کی حکومت قائم ہو جائے. اب یہ بتاؤ کہ تو نے امام کی حکومت کتنی قائم کی. تو آپ سوال کریں گے قبلہ میرے پاس وسائل نہیں, میں یہاں حکومت قائم کر نہیں سکتا, تو مولا کی حکومت کیسے قائم کروں. تو مولا فرماتے جو چیز تیرے اختیار میں ہے اس پر میری حکومت کو قائم کر. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ کے اختیار میں کیا ہے. یہ آنکھیں میرے اختیار میں ہیں کہ نہیں, یہ ہاتھ میرے اختیار میں ہیں کہ نہیں, یہ کان میرے اختیار میں ہیں کہ نہیں, یہ پیٹ میرے اختیار میں ہے کہ نہیں, یہ زبان میرے اختیار میں ہے کہ نہیں. فرمائے جو شخص اپنے بدن پر امام زمانہ کی حکومت قائم نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کیا کرے گا.
جس جوان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، جس جوان کی آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں۔ آج ایمان کو پرکھنا بہت آسان ہے، ہر انسان کے جیب میں موبائل ہے، یہ موبائل اس کے ایمان کی علامت ہے۔ یہ کھولو پتا چل جائے گا اندر کیا، روابط کتنے ہیں، کہاں بات کرتا ہے کہاں نہیں کرتا، کس سے چوٹ پوچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کے ایمان کا پتہ اس کی موبائل میں لگ سکتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود پر حکومت امام کو قائم نہیں کیا اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت امام کو پوری کائنات پہ قائم کرنا ہے۔ کہ امام فرماتے ہیں اے مرعشین جفی، میرے شیعوں کو بتا دینا کہ ہر سال جب شب قدر آتی ہے ان کے نام اعمال میری خدمت میں لائے جاتے ہیں، فرمایا جب ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن وہی امام فرماتے ہیں جب میں اپنے شیعوں کی چاہنے والوں کی برائیوں کو دیکھتا ہوں، ان کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، مولا فرماتے ہیں میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا ان کے گناہوں پہ روتا کہ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا ہم تمہارے باپ بھی ہیں، ہم تمہارے دوست بھی ہیں، ہم تمہارے رفیق بھی ہیں، ہم تمہارے امام بھی ہیں، ہم تمہارے بھائی بھی ہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہمارا تمہارے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا جب تو برداشت نہیں کرتا تمہارا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے تو فرمایا تیرا امام کیسے برداشت کرے گا، اس کا چاہنے والا جہنم کی آگ میں جلے۔ فرمایا میں کربلا کے مصائب سے زیادہ اس لیے روتا ہوں کیونکہ مقصد حسین ابن علی کربلا میں جانا کیا گریا تھا، کیا مصائب سنے اور روتے نہیں؟ فرمایا نہیں، یہی جملہ کہتے رہے مولا خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ جملہ امام کی زبان پر تھا کہ دین لوگوں کے لیے زبان کی چٹخاری ہے۔ یہ کہتے تو ہیں ہم دیندار ہیں، یہ کہتے تو ہیں ہمیں دین پسند ہے، یہ کہتے تو ہیں ہمیں نماز پسند ہے، لیکن مولا فرماتے جب عمل کی باری آتی ہے یہ عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا اے انسان مختار، ہم نے تمہیں اختیار دیا تاکہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو چنو اور چننے کے بعد اس امام کے راستے پر چلو۔ کہ مولا فرماتے جب کربلا کے کرداروں اور کریکٹرز کو دیکھو گے، یہی شمر ابن ملعون، یہ ملعون ابن ملعون، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ صفین میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لشکر میں لڑا، زخمی ہوا۔ اگر امام فرماتے اس وقت مر جاتا اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا، لیکن یہ ملعون وہاں پہ نہیں مرا۔ اور یہی شخص جس نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، جنگ میں علی کا ساتھ دیا، مولا فرماتے یہی کربلا میں حسین ابن علی کا قاتل بنا۔ یہی ابن سعد، یہ کون؟ اپنے باپ کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ امام حسن کے پاس آتے ہیں، مولا قیام کریے، ہمارا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا میں نے صلح کی ہے اور حسن ابن علی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہی شخص آتا ہے کربلا میں حسین کا قاتل بنتا ہے۔ قاضی شرح کون ہے؟ جس کو مولا علی نے قاضی القضات بنایا، کہ فرمایا اس نے بہت بڑا گھر لیا، اور امام نے کہا قاضی شرح تیرے دل میں مال دنیا کی محبت ہے، تو نے بہت بڑا گھر بنا ہے، بڑھاپے میں جب تو مرنے والا ہے ایک پاؤں یہاں پر ہے ایک پاؤں قبر پر ہے، فرمایا جو گھر تو نے لیا ہے اس کا ایک دروازہ برزخ کی طرف کھلتا ہے، ایک دروازہ اس کا جہنم کی طرف کھلتا ہے، فرمایا اپنی آخرت کی قدر و قیمت کرو۔ یہی قاضی شرح، اس نے ماتم کیا جب اسے کہا گیا کہ حسین کے لیے فتویٰ دو، سامنے سیاہی تھی، پتھر کو اٹھا کے اپنے سر پر مارا، کہا میں فتویٰ دوں فرزند رسول کے لیے؟ لیکن جب سامنے سونے اور درہم کی تھیلیاں آئی، یہی وہ شخص ہے جس نے فتویٰ لکھی کہ حسین واجب القتل ہے۔ تو عزیزان محترم، جو دل میں جذبات ہیں ان جذبات پر کنٹرول کیجئے۔ مولا فرماتی اختیار تمہیں دیا، کہیں